نصلی علی رسول الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ارغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 46 سے 53 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قالا ارغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ آیت 46: قالا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ آیت 47: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ آیت 48: ترجمہ: بولا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ مجھے ایک مدت دراز تک چھوڑ دے اور چلا جا۔ فرمایا، اچھا تم سلامت رہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت مانگوں گا، واقعی وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ میں تم سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو علیحدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ مجھے توقع ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو محروم نہ رہوں گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 46 سے 48 کا تفسیر۔ آیت 46: پدر ابراہیم کا جواب۔ دعوت ابراہیم کو ٹھکرا کر آزر نے جو جواب دیا اس کا بیان ہے کہ اگر تم بت پرستی سے بیزار ہو، دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہیں کرتے اور ان کی پرستش پر راضی نہیں ہوتے تو انہیں برا بھلا نہ کہو، ان میں کیڑے نہ نکالو اور ان کی برائیاں نہ کرو، ورنہ میں تم سے انتقام لوں گا، تمہیں مار دوں گا، پیٹوں گا اور بدترین سزا دوں گا اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ بھلے چنگے گھر سے نکل جاؤ اور مجھے اپنا منہ نہ دکھاؤ، ورنہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ خلیل اللہ کا جواب۔ آیت 47: خلیل اللہ نے جواب دیا کہ اچھا، مجھے گھر سے چلا جانا منظور ہے اور آئندہ میں کبھی اپنی شکل آپ کو نہ دکھاؤں گا۔ آپ سلامت رہیں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعائیں ہی مانگتا رہوں گا۔ سورہ فرقان کی آیت 63 میں فرمایا، جب ایمان والوں سے جاہل بات کرتے ہیں تو ایمان والے سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت 55 میں فرمایا، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہمارے عمل آئیں گے اور تمہارے کام تمہارے عمل، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے منہ نہیں لگتے۔ خلیل اللہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے باپ ہیں اور آپ کے بارے میں حق تعالیٰ سے دعائیں مانگوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ میرا رب مجھ پر انتہائی مہربان ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کی اور خلوص کی توفیق عطا فرمائی، وہ میری دعا رد نہیں کرے گا، اسے میرا خاص خیال ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا وطن عزیز چھوڑ دیا،
ہجرت کر کے شام میں جا بسے۔ عرب میں مکہ معظمہ میں بیت اللہ بنایا اور آپ کے 2 فرزند اسماعیل و اسحاق پیدا ہوئے۔ اس طویل عرصے میں آپ برابر حسب وعدہ اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگتے رہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 41 میں فرمایا کہ اے ہمارے آقا، جس دن حساب لیا جائے اس دن مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دینا اور تمام ایمان والوں کو بھی، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف ایک وعدے کی بنا پر تھا جو آپ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب آپ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بڑے تحمل والے تھے۔ آیت 48، یعنی میں تم اور تمہارے تمام دیوی دیوتاؤں سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اور ان سے ہر طرح سے بیزار ہوں۔ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا جو تنہا ہے اور کوئی ساجی نہیں رکھتا۔ مجھے یقین ہے کہ میں رب کی عبادت کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ یہاں عصا یقین کے لیے ہے، کیونکہ خلیل اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں کے سردار و سرتاج ہیں۔ آپ کو اللہ کے ہر وعدے پر کامل یقین و بھروسہ تھا اور اس سے قطعی مطمئن تھے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ آیت 49، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ آیت 50۔ ترجمہ، پھر جب آپ ان سے اور ان کے تمام جھوٹے معبودوں سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمتیں عطا کیں اور ان کے ذکر جمیل کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 49-50 کا۔ تفسیر۔ آیت 49، اللہ نے خلیل اللہ کو قوم سے بہتر آدمی دیے، یعنی جب خلیل اللہ اپنے باپ سے اور قوم سے علیحدہ ہو کر ملک شام میں جا بسے تو ہم نے انہیں ان سے بہتر آدمی عطا فرمائے۔ آپ کے ہاں اسحاق اور اسحاق کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 72 میں، یعنی یعقوب علیہ السلام عطیہ ہیں، کیونکہ خلیل اللہ نے صرف بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت سنا دی۔ آیت 50، اللہ نے انبیاء کا مرتبہ سب سے اونچا فرمایا، ہم نے انہیں اپنی مہربانیوں سے سرفراز فرمایا اور ان کا ذکر جمیل لوگوں میں پھیلا دیا اور ان کا درجہ بہت بلند کیا۔ دنیا کے تمام مذاہب والے انہی کے گن گاتے نظر آتے ہیں اور وہ ساری دنیا کی نگاہوں میں معزز و محترم ہیں اور اللہ کے نیک بندے شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی ان سب پر بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں ہوں، آمین۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ۔ آیت 51، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ آیت 52، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ آیت 53۔ ترجمہ، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، واقعی آپ چنے ہوئے رسول اور نبی تھے۔ ہم نے آپ کو طور کی دائیں جانب سے آواز دے کر پکارا اور رازداری کے لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور ہم نے اپنی مہربانی سے انہیں ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ہبہ کیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 51 سے 53 کا۔ تفسیر۔ کلیم اللہ کا بیان۔ خلیل اللہ کے ذکر کے خیر کے بعد کلیم اللہ کا ذکر جمیل آیا قرآن میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 144، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ رسول بھی تھے اور نبی بھی۔ آپ 5 بڑے بڑے عزم و حوصلے والے رسولوں میں سے ایک تھے۔ 5 اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کی آپ پر اور دیگر تمام نبیوں پر رحمتیں اور سلامتیاں ہوں، آمین۔
آیت 52۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے پہاڑ پر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کو پہاڑ کی سیدھی جانب سے آگ والے درخت سے آواز آئی۔ آپ درخت پر آگ چمکتی دیکھ کر آگ لینے کی غرض سے آگے بڑھے تو میدان کے ایک گوشے پر پہاڑ کی اس جانب جو آپ سے سیدھی طرف تھی ایک درخت پر آگ لگ رہی تھی۔ وہاں سے آواز آئی، اللہ نے آپ کو بلایا، آپ سے بات کی اور قریب بلا کر رازداری کی۔ آیت 53۔ ہم نے ان کی یہ دعا ہارون کو نبی بنا دیا جائے قبول کی۔ اس دعا کا سورہ قصص کی آیت 34 میں بیان ہے، یعنی اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو مجھ سے زیادہ چرب زبان ہیں بطور میرے مددگار کے رسول بنا کہ یہ میری رسالت کی تصدیق کریں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 36 میں فرمایا، موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 46 سے 53 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔